آپ کے ہاں اولاد نرینہ کب ہوگی؟ خواب میں پہلے ہی پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیات کا عظیم وظیفہ آج ہم دیکھیں گے، اور جتنے بھی لوگوں نے آج تک یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جسے کر کے بوڑھے بھی اولاد کی نعمت حاصل کر چکے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس عمل سے 14 سے 20 سال بعد بھی کئی لوگوں کے ہاں اولاد ہو چکی ہے۔ 99 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد کیسی ہوئی تھی، اس کا راز بھی آج آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس وظیفے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر میڈیکل علاج کے اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، بلکہ انشاءاللہ آپ کے ہاں اولاد کا اشارہ بھی خواب میں مل جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دعا جتنی چھوٹی اور آسان ہے، اس کا اثر اتنا ہی زیادہ اور جلدی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین کریں، ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 کی سورہ انبیاء میں ہے، اور آیت نمبر 89، اور یہ سورہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو کامیابی ملی تھی۔ یہ سورہ اور یہ آیت ہمیں صبر، دعا اور اللہ پاک پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ اور اس پاک آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے۔ یہی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام سے نوازا تھا۔ دیکھیے، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی یہ والی دعا کی تھی، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی۔ کئی جگہوں پر کہا گیا ہے کہ آپ کی عمر 99 سال تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت آپ کی بیوی کی عمر بھی تقریباً 98 سال تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس عمر میں میڈیکل طور پر بچے کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تھا۔ اسی لیے آج بھی لوگ اولاد کے لیے اسی آیت کا یہ وظیفہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور کئی لوگوں کو خواب میں اولاد کا اشارہ مل جاتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے یہ عمل آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی والی صحت مند اور نیک اولاد دے، آمین۔ یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمل آپ نے 2 حصوں میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد وہی جانماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا 101 بار پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ یہ وظیفہ ہر فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور پورے 14 دن لگاتار کرنا ہے۔ 14 دن پورے ہونے کے بعد دوسرا حصہ شروع کرنا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ نے فجر کے بعد نہیں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا 10 بار پڑھنی ہے، صرف 10 بار۔ اور اس کے بعد آپ نے تب تک یہ وظیفہ کرنا ہے جب تک آپ کو خوشخبری اولاد کی نہیں مل جاتی۔ اور ہر وظیفے کے بعد آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور سچے دل سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عزیز، آپ کو جلد اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، اور آپ کو خواب میں بھی اشارہ مل جائے گا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں۔